من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ کا 8واں باب شروع کیا جاتا ہے، 8 چیپٹر کا نام ہے کم ہمت فقیر، فقیری کی مختلف شانیں۔ کم ہمت فقیر، فقیری کی مختلف شانیں، ایک عالی ہمت رہتا، ایک کم ہمت رہتا۔ اور یہ باب شروع کرنے سے پہلے یہ فقیر جو ہے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ بیان سن کے جو ہے ہمیں اس میں سے کیا حاصل کر سکتے اور کیا ہمارے اندر اگر نقص ہے تو جو ہے اس کو دور کر سکتے، اس کے واسطے یہ بیانات ہے، نہ کہ دوسرے فقراؤں کو یا دوسرے لوگوں کو تنقید کے لیے تانے کے لیے اگر کریں تو خدا کے یہاں گرفتار ہوں گے۔ سیدھی بات ہے، یہ صرف ہمارے کیونکہ حقیقی مہتویت ہمارے پاس نہیں ہے، معلوم ہونا جی اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ آج ہم حقیقی مہتویت میں نہیں ہیں، نہ فقیر آدمی نہ کاسب آدمی ہو کے انہیں جو ہے فقیر کو جو ہے طنز کریں گا، تانے دیں گا اور جو ہے یہ حوالے بتائیں گا اوپر کے، تو اس کے واسطے بھی جو ہے کسب کتنا صحیح ہے وہ بھی دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ میں اسلام فرمانے کسب وہی کرے جو مومن ہو۔ کسب کیا پھر میں اسلام فرمانے جو پیغمبروں کا مقام رکھتا ہے شاید وہ کسب کرے۔ پھر کسب کے واسطے میں اسلام جو ہے 10-12 شرائط بتا رہے ہیں کہ اس بنا پہ کسب حلال ہے، تو وہ کسب اس کا حلال بھی ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم ہے، وہ جو ہے فقیر کے اوپر جو ہے طنز اگر تانے کرنے جائے گا، کیونکہ مہتوی کو کسی حال میں فقیر ہونا ہے اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے واسطے، تو اگر وہ فقیر نہیں بھی ہے تو وہ ان معلومات کی بنا پہ آگے جا کے فقیر کس طرح کا ہو سکتا، بلند ہمت ہو سکتا، اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اس کو اسی کے واسطے فائدہ مند ہونے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے واسطے یہ تمام چیزیں جو ہمارے بزرگان دین نے بتائی ہے، تو وہ سیدھے جو آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھا جائے، یہ ہمیں اپنی حالت درست کرنے کے واسطے پڑھا جا رہا ہے، نہ کہ کسی کی تنقید اور کے اوپر۔ اگر اس کا غلط فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ کے یہاں گرفتار ہوں گے۔ تو 8واں باب ہے کم ہمت فقیر، فقیری کی مختلف شانیں۔ اس کے تحت مصنف حدود دائرہ حضرت خومیہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انصاف نامہ اور کتب نقلیات میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے عالیہ میں 2 قسم کے صحابی تھے، مطلب مہاجرین فقراء 2 قسم کے تھے۔ ایک وہ جن کا قدم عظیمت پر تھا، عالیت پر تھا، دوسرے عظیمت سے گر کر رخصت میں رہنے والے، لیکن رخصت میں رہنے والوں میں بھی یہ خوبی تھی کہ گرتے پڑتے بھی ان سے الگ نہیں ہوتے تھے، دائرہ چھوڑ کے نہیں آتے تھے۔ عظیمت پر رہنے والوں کو عالی ہمت بھی کہتے ہیں۔ عالی ہمت کی نسبت سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالی ہمت وہ ہے خدا کا بھیجا ہوا اسی وقت کھا لے اور بچا ہوا راہ خدا میں دے دے، اور کم ہمت وہ ہے کہ خدا کا بھیجا ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے، کیونکہ اس کا نفس ضعیف ہے، اس لیے خدا کا راستہ حکمت میں جانتا ہے۔ پھر بھی دائرے میں رہنا انہیں اچھی بات ہے، ایک تو عالی ہمت ہے، انہیں جو آیا وہ کھا لیا اور باقی کا جو ہے بچا ہوا اللہ کے واسطے جو ہے راہ میں دے ڈالا، اور پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کل کے واسطے، نیا روز نئی روزی۔ دوسرا ہے اللہ بھجایا سوچ ہے، اب انہیں کیونکہ اس کا نفس ابھی ضعیف ہے، نیا فقیر ہے، اس کو بھی وہ توکل وغیرہ حاصل نہیں ہوا، تو کیا کرتا ہے اسی کھانے کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتا ہے، لیکن سوال سے بچنے کے واسطے، دنیا داروں سے، تاکہ سوال نہ ہو۔ آگے لکھا ہے کہ عظیمت یعنی عالیت پر رہنے والوں کو متوکل بھی کہتے ہیں، یعنی کامل بھروسہ کرنے والا، اور رخصت میں رہنے والوں کو کم ہمت اور بالکل گری ہوئی حالت میں رہنے والوں کو بے حد فقیر کہتے ہیں، مطلب حد کو توڑنے والے فقیر۔ دائرے مہدی موعود علیہ السلام میں ایسے فقیر بھی تھے جو ترک دنیا کرتے وقت اپنے ہمراہ بہت سا روپیہ لائے تھے، ایک آدھا واقعہ ایسا صحابی کا ہوا ہے حضرت بندی ملک بخار نزل اللہ، اور دائرے میں بیٹھ کر کھاتے تھے، لے کے آ چکے تھے، اپنا خود کا پیسہ تھا وہ کھا لیتے تھے۔ ایسے فقیر کو آپ نے اہل فراق اور غنی فرمایا ہے۔ فقیروں میں بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے نہ ہجرت کی، نہ ترک علائق کیا، نہ صحبت صادقہ میں رہ کر فیض ولایت سے فیض یاب ہوئے، ایسے لوگوں کو خائدین کہا، بیٹھے رہنے والے۔ قرآن مجید میں جہاد کرنے والوں کو مجاہدین اور بیٹھے رہنے والوں کو خائدین کہا گیا، جن کو منافق کا حکم لگا تھا۔ تو ہمارے پاس وہ جو جہاد کرنا ہے وہ فقیر ہو کے ترک دنیا کر کے آنے والے کو کہتے ہیں مجاہدین۔ اب جو بیٹھا رہتا ہے، ترک دنیا کر دیا لیکن بیٹھا رہا، تو اس کو خائدین کہتے ہیں۔ اس کے پاس بھی جانے آنے سے منع کرتے تھے، ترک دنیا نہیں کرا سو والے تو دور کی بات ہے، تو خائدین کا لفظ یاد رکھیے، جو ترک دنیا کرا لیکن مرشد کی صحبت میں نہیں آیا اور ہجرت نہیں کرا، اس کو خائدین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو خائدین کے تعلق سے لکھا ہے کہ یعنی حضور شرعی ہوتے ہوئے بھی گھروں میں بیٹھے رہنے والے، جیسے اندھے، لنگڑے، ناتواں، بوڑھے وغیرہ۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کی گروہ سوائے مہاجرین کے نہیں ہے، پس فرمان مہدی علیہ السلام سے حقیقی فقیر صرف مہاجر ہی ہے۔ فقیر کی ہجرت انہیں جہاں پہ کسب کر رہا ہے یا جو گھر بار ہے وہاں سے انہیں ترک دنیا کیا بات ہجرت کر کے مرشد کے دائرے کو آ جانا، اس کے واسطے اس کی یہ ہجرت ہے۔ ہجرت برائے صحبت کہا گیا ہے، اگر نہیں کیا تو پھر وہ اس کے اوپر خائدین کا حکم لگتا ہے۔ اور اس کے آگے الگ الگ عنوانات، چھوٹے چھوٹے عنوانات کے تحت لکھتے ہیں کہ 4-6 پیسے کمانے یا شے گدائی کی اجازت۔ اس کے تعلق سے لکھا ہے
کہ مہاجرین میں سے کسی نے بندگی میراں سید محمد مہدی موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص فاقوں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو رہا ہے اور توکل نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا 3 دن کے فاقوں سے بےتاب ہونے پر 1-2 چیتل یا 1 درہم یعنی قوت لا یموت اتنا کمائے، نہیں مرے اتنا جو ہے کما لے۔ بہتر تو یہ ہے کہ شے گدائی کرے اور کھائے، اس سے ہرس نہیں بڑھتی، غیرت و پشیمانی پیدا ہوتی ہے۔ فاقوں کے بعد جب برداشت نہیں کر سکا تو اس کو اجازت ہے جانا اور جو ہے کچھ بھی مزدوری کرا اور کما کے لا لیا اور پھر واپس دائرے میں آ گیا۔ 3 دن اگر مسلسل کریں گا مزدوری تو اسی فقیری چلے گئے، صرف تو جا کے تھوڑا سا اس کو جو بھوک لگی ہوئی ہے اس کو مارنے کے واسطے اجازت دی گئی ہے۔ میں اسلام بولے اس سے بہتر یہ ہے کہ بھیک مانگ لے، کیونکہ اگر کمائی کجائی کرے گا تو اس کو پھر جو ہے شوق ہوں گا آگے بڑھیں گا ایک دن کیسے، تو بہتر یہ ہے کہ بھیک مانگ لو تاکہ جو ہے غیرت رہتی نا اس کے اندر، اس کو شرم آتی کیا مجبوری کی حالت میں کرنا پڑا بلکہ یہ تمہیں اسلام نے اجازت دی ہے۔ فاقے کی حالت میں جب اضطرار پہ پہنچ گیا، برداشت نہیں کر سک رہا، تب جو ہے دائرے کے باہر نکل سکتا اور وہ کچھ مزدوری وغیرہ کر کے کچھ 2-4 پیسے کمانا، خالی اس کو بھوک مٹانے کے واسطے، قوت لا یموت بولے ایسی قوت جو اس کو موت سے بچ جائے انہیں، اس کے واسطے جو ہے کر سکتا۔ بہتر تو اسلام نے یہ فرمایا کہ شے گدائی کرے اور کھائے، اس سے ہرس نہیں بڑھتی، غیرت اور پشیمانی ہوتی ہے۔ اگر کیونکہ آگے لکھا ہے کہ اگر آج 1 چیتل کمایا تو کل 2 چیتل کمانے کی خواہش ہوگی۔ ہاں ہوشیار رہو اور ہرس نہ کرو اور زیادہ طلب مت رکھو کہ خدا تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک عربی فرمان، اس کا ترجمہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں کل سے پڑھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ 1 درہم یا 1 چیتل کمانے یا شے گدائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر اتنی ہی سودا گری، مطلب وہ اب 1 چیتل 2 چیتل فاقوں کی حالت میں، یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے، دیکھیے فقیروں کے واسطے اتنی سودا گری، خالی 1 چیتل فاقہ لگا ہے، اس کو میں اسلام اجازت دیے ہیں جا کے جو ہے کچھ بھی کما کے لا لے، تو اس حالت میں اسلام فرما رہے ہیں اگر اتنی ہی سوداگری یا کسب یا شے گدائی میں ستر عورت، کپڑا چھپانے کے واسطے انہیں کچھ لانے کا کپڑا لانے کے واسطے، یا قوت لا یموت عبادت کے لیے نہ ہو، اس کی مقصد عبادت نہیں ہے، وہ جو باہر گیا ہوا ہے، اور اس کی حکومت دنیاوی مقصود ہو، اس کی حکمت دنیاوی مقصود ہو، اور ریاضت اور فاقہ کا مقصود غیر خدا ہو، تو باوجود تمام ریاضتوں اور بھوک پر صبر کے اس کے لیے آتش دوزخ ہے۔ فاقے میں تھا، اب انہیں دائرے کے باہر نکلا، 3 دن گزر گئے، اس کے اوپر کافی حالت خراب ہو گئی، تو انہیں کچھ مزدوری کرنے کے واسطے باہر نکلا، تو وہ جو کرنے کی نیت ہے اس کی وہی نیت ہونا کہ کچھ کھا لینا اور تاکہ جو ہے پھر اللہ کی بات میں لگ سکوں۔ اگر وہ باہر جو نکلا ہے اس میں اگر اس کی نیت یہ نہیں ہے اور دنیا نیت ہے تو میں اسلام فرما رہے ہیں اس کے واسطے آتش دوزخ میں، دنیا ہے اس کے واسطے نیت، اگر یہ نیت نہیں ہے اس کے واسطے صدر ضرورت یا جو ہے قوت لا یموت عبادت کے لیے نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت کے حساب سے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم الی آخر۔ حسب احکام حضرت مہدی علیہ السلام کم ہمت جو 3 دن کے بعد بھوک کی تاب نہیں لا سکتے، جنگل میں جاتے، اب دائروں میں کیا طریقہ تھا وہ بتایا جا رہا ہے اسلام کے فرمان کے حساب سے، کم ہمت جو 3 دن کے بعد بھوک کی تاب نہیں لا سکتے تھے، جنگل میں جاتے، لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لاتے اور دائرے میں فروخت کر کے گزر کی صورت پیدا کر لیتے، فقراؤں کو، دوسرے فقراؤں کو جو ہے بیچ کے اس سے کچھ کر لیتے تھے نا، جو فقیر برداشت نہیں کر سکتے جا کے ان کے واسطے کام کر کے لا کے انہیں فقراؤں کو دے آتے تھے۔ بعض فقیران دائرہ ہی میں کچھ محنت و مزدوری کر لیتے جس سے کچھ سہارا ہو جاتا، اگرچہ کہ شے گدائی کی اجازت ہے لیکن فقیران دائرہ کو حیا دامنگیر ہوتی، اس لیے بھیک مانگنے سے آر کرتے اور محنت و مزدوری کو بھی برا سمجھتے اور اپنی ذاتوں کو بھی ہر وقت ملامت کرتے رہتے۔ اعلی ہمت فقیر وہ جو فاقے کی حالت میں ہے اور اسی میں انتقال کر گیا، کم ہمت فقیر وہ جو سوال نہیں کر رہا تھا کہ جب کرو، دنیا دار سے جا کے سوال نہیں کر رہا، انہیں خود جو ہے 3 دن فاقہ کافی گزر گیا، سر کی حالت میں آیا تو باہر نکلا، کچھ کمایا اور جلدی واپس آ گیا دائرے کے باہر آگ سمجھتا ہوا، تو اس کو کم ہمت فقیر کہا گیا ہے۔ مگر کسی دنیا دار سے سوال نہیں کیا، یہ امپورٹنٹ نکتہ ہے، سوال جو ہے حرام ہے۔ اس کے بعد مانگنے کی مناہی کے تحت لکھا ہے کہ سید اسلام فرماتے ہیں جو شخص سیر باجری کا طالب ہو وہ مومن نہیں ہے، ایک سیر باجری کا طالب ہو وہ مومن نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے کہ فقیران دائرہ عظیمت شعار جنگل میں جاتے اور بے اختیار جھاڑوں کے پتے اڑپ اڑپ کر کھاتے، یعنی نرم کونپل کے پتے چن چن کر نہیں کھاتے، چن چن کر نہیں بلکہ جو مٹھی میں آ گئے بلا اختیار کھا لیتے۔ پتوں کو کھانے سے ان کے چہرے ہرے، پیٹ بڑے اور پاؤں پتلے پتلے ہو جاتے، لیکن 1-2 چیتل کمانا پسند نہیں کرتے۔ دوسرے پہلو پر حضرت خاتون مرشد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تنگ کھاؤ منگ مت کھاؤ، تنگ کھاؤ کم کھاؤ مگر منگ کے مت کھاؤ۔
آدھا پیٹ کھاؤ مگر کسی سے مانگ کر مت کھاؤ. پھر فرماتے ہیں ایک وقت کا 2 وقت کر کے کھاؤ. پھر فرماتے ہیں گیہوں کو باجرے کر کے کھاؤ, یعنی گیہوں ذرا مہنگا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ نہیں کھا کے باجرہ لے لو, کم کھاؤ, کیونکہ گیہوں کی نسبت باجرے بہت ارزاں رہتی ہے, سستی رہتی ہے, بالخصوص گجرات اور مارواڑ میں. اسی فرمان سے آپ کا منشا یہ تھا گیہوں کو بیچ کر باجرہ خرید کر اپنا پیٹ بھرو لیکن کسی سے سوال مت کرو. حضرت خلیفہ گرو رضن فرماتے ہیں کہ گھاس کے ٹوکرے ڈال کر دائرے میں رہو لیکن دائرے کے باہر جا کر گھوڑے پر سوار ہونے کی ہوس مت کرو. یہاں پہ اسی حالت میں رہو لیکن دائرے کے حالت ہی میں رہو. ایک روایت پڑھ لیتا ہوں. مطلب یہیں پہ یہی ہے کہ آپ کو مانگنا نہیں ہے, سوال حرام ہے. فاقہ پڑ گیا باہر جا کے جو ہے پتے وغیرہ کھا لے رہے ہیں. حضرت شیخ قاسم مرشد رحمۃ اللہ دائرے سے لکھا ہوا ہے کہ ایک قاسم اپنا عشور دینے کے واسطے مرشد اعلیٰ کے دائرے کو ہے, تو معلوم ہوا کہ بندگی میرا سیدنا شیخ قاسم رحمۃ اللہ کے دائرے میں فاقہ چل رہا ہے اور فاقے کی برداشت نہیں لا کے فقراء کرام مرشد اعلیٰ کے ساتھ جو ہے جنگل گئے ہوئے ہیں پتے کھانے کے واسطے. تو حضرت سمجھے میں بہت جو قاسم آدمی تھے عشور لے کے آئے تھے, انہوں بولے میں بہت صحیح وقت پہ آیا, دوڑے دوڑے ہوئے جو ہے مرشد کے پاس گئے جنگل میں. وہاں گئے تو کیا ہوا, مرشد اور فقراء کرام پتے کھا رہے ہیں. جب انہوں لا کے اللہ دیا عشور دیے تو حضرت بولے یہ اب متوکل کا حق ہے, بلکہ ہم دائرے کے باہر آ گئے پتے کھا لیے, ہم متوکل نہیں ہے, یہ متوکلین کا حق ہے, جاؤ جا کے دوسرے فقراؤں کو دو, دوسرے دائرے میں دو. ہم دائرے کے باہر آ گئے, ہمت ہار گئے, دائرے کے باہر آ گئے. حضرت شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ تو آپ فانی فی اللہ مکمل فقراء کرام کے واسطے آپ نکل کے آ گئے ہوں گے آپ, تو وہی بتانا ہے کہ یہاں پہ ہم دائرے کے باہر آ گئے, ہم برداشت نہیں کر سکے, مگر دیکھیے مانگے بھی نہیں ہیں, پھر بھی بول رہے ہیں ہم متوکل نہیں ہیں, جا کے دوسرے دائرے میں دو جو آپ قدم قید ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنا ان کا توکل تھا اور کتنا اعلیٰ معیار تھا دیکھیے. مگر کسی سے سوال نہیں کیا گیا, کسی کے پاس جا کے کہیں پہ سوال نہیں کیا. اور سوال سے بچنے کے واسطے ایک صورت بتائی گئی ہے کہ دائرے میں ایک گاڑی وقف کیوں رہتی تھی. بندگی میں کے دائرے میں ایک گاڑی رہتی تھی, مطلب جو بھی بیل گاڑی وغیرہ اس وقت کی تھی وہ رکھ دیے تھے بندگی میں. کس لیے؟ ثانیہ میر بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے ایک جوڑی بیل اور گاڑی خرید کر دائرے میں اس لیے وقف کر دی تھی کہ مردوں میں کسی فقیر کو اپنے سگوں سے ملنے اور کسی کام کے لیے دوسرے دائرے کو جانا ہو, دائرے سے دائرے کو جانا ہو, قاسم کے گھر کو نہیں, دوسرے دائرے کو جانا ہو تو کسی امیر سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑنا دنیا دار سے. عجب نہیں کہ دوسرے صحابہ کے دائرے میں بھی بیل گاڑی رکھی ہو. حضرت صدیق ولایت فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اس لیے بیل گاڑی رکھی ہے کہ بھائیوں کے کام آئے, دوسروں سے مانگنے کی محتاجی نہ رہے. سیدنا مہدی اسلام فرماتے ہیں جو تجھے چاہیے خدا سے مانگ, اگر نمک چاہیے یا پانی یا لکڑی, غرض جو کچھ بھی چاہیے خدا سے مانگ, لوگوں کے سامنے سوال مت کر. یہ رخصت ہے, لیکن عظیمت یہ ہے کہ عظیمت کے تعلق سے لکھا ہے, عظیمت یہ ہے کہ حشت جنت گردہندت سربسر تم شو راضی از آہاں درگزر, عالی ہمت باش و دل باحق ببند تو ہمائے خاف قربا رو بلند. یعنی ایک تو جو ہے رخصت یہ ہے کہ جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, نمک مانگنا ہے, لکڑی مانگنا ہے, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو. اور بلند ہمتی یہ ہے, عالیت یہ ہے کہ خدا سے کچھ بھی نہیں مانگنا. 8 جنت وہی مسئلہ پڑے, 8 جنت بھی اگر تجھے دے دی جائے تو تو آگے بڑھ جا, اس سے راضی مت ہو, عالی ہمت رہے اور دل کو حق سے جڑا ہوا رکھنا ہی اللہ ہونا. 8 جنت بھی تمہارے سامنے لا کے دے دی جائے تو قبول نہیں کرنا. تو ہمائے خاف قربا رو بلند, تو جو ہے قربا مقام قرب کا جو ہے ہما جو ہے سب سے بلندی پہ اڑنے والے پرندے کو کہتے ہیں. اسلام نے رو بلند کو 3 مرتبہ فرمایا ہے, رو بلندو رو بلندو رو بلند, آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو, کے بولے 8 جنت بھی دے رہے ہیں تمہارے سامنے تو قبول نہیں کر رہے. تو ایک یہ رخصت ہے, بول رہے ہیں مطلب جو مانگنا ہے خدا سے مانگو, نمک مانگنا ہے, لکڑی مانگنا ہے, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو. عظیمت عالیت یہ ہے کہ وہ بھی نہ مانگنا اللہ میں سے, اللہ سے صرف اللہ کو مانگنا. 8 جنت بھی انہیں لا کے دے رہا تو قبول نہیں کرنا, بلکہ اللہ سے اللہ کو مانگنا. رو بلندو رو بلندو رو بلند علیہ السلام, بولا آگے بڑھو آگے بڑھو. حضرت صدیق ولایت فرماتی ہیں اگر کوئی فقیر عالیت کی جائے چھوڑ کر محض روٹی کے لیے دوسرے دائرے میں جائے, اس کو دین سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا. حضرت میں مطلب روٹی کے واسطے اگر ایک دائرہ چھوڑ کے اپنی مرشد کو چھوڑ کے وہاں پہ اس کو فتو وغیرہ اتنی زیادہ نہیں آ رہی کر رہی, وہاں پہ نہیں ٹک سک رہا, اگر وہ چھوڑ کے دوسرے دائرے کو جائے گا تو بندگی میں آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی فقیر عالیت کی جائے چھوڑ کر محض روٹی کے لیے دوسرے دائرے میں جائے, اس کو دین سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا. حضرت مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی ذات خدا کو سونپ دو اور کسی سے تعلق مت رکھو, اور سوائے ذات خدا کے کسی سے کوئی چیز مت مانگو, اور لوگوں پر ایک ذرہ برابر بھی اپنی حاجت ظاہر مت کرو. اپنی ذرہ برابر بھی حاجت لوگوں کے اوپر ظاہر مت کرنا, جو مانگنا ہے خدا سے مانگو اور اپنی ذات خدا کے حوالے کر دو. کیوں نہیں,
اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دو اور کسی سے لوگوں کے سامنے کوئی سوال آگے مت رکھو. انشاءاللہ چاہ تو اسی کے تحت کچھ اور عنوانات ہیں, اچھے اچھے واقعات ہیں, اللہ چاہ تو انگلش سے پڑھے جائیں گے. تعالیٰ خوش ہوتا ہوتا ہے. وہ نیچے کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دینے کا ہے.